औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको याद होगा कि ये तमाम चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। फ़ेल, फिर फ़ेल के 3 हरूफ, उसके बाद फ़ेल के हरूफ के जो अलग अलग हरूफ होते हैं उनका नाम, और फ़ेल माजी, और फ़ेल माजी में सबसे पहले फ़ेल, और फ़ेल को ज़ाहिर, फ़ेल के साथ फ़ाइल आता है, फ़ाइल को ज़ाहिर भी लिख सकते हैं, ज़मीर भी। जब ज़ाहिर लिखेंगे तो सिर्फ पहला और 14 सीगा इस्तेमाल करेंगे, एक मुज़क्कर के लिए, एक मोनस के लिए। ये तमाम बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़हन में पूरी तरह फिट हो गई हैं। आज हम मफ़ऊल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, इसलिए हमसे पहले ये सब इरेज कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी हुई, इसको हमने फ़िलहाल के लिए इरेज कर देना है। फिर हम इंशाअल्लाह अब हम फ़ेल के साथ मफ़ऊल को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं एक मिसाल लिख लेती हूँ कि शरीब ज़ैदुन, ज़ैद ने पिया। अब यहाँ पर आपको एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि ज़ैद ने क्या पिया, क्या पिया, ज़ैद ने क्या पिया। तो ये क्या जो है ना, इसका जवाब हमें फ़ाइल देगा, मफ़ऊल देगा कि क्या पिया, वो मफ़ऊल आएगा। तो मफ़ऊल भी दो तरह से आता है, एक ज़ाहिर की सूरत में और दूसरा ज़मीर की सूरत में। मफ़ऊल भी दो तरह से, ज़ाहिर और ज़मीर। ज़ाहिर की सूरत में अभी हम देखते हैं, ज़मीर की सूरत में हम बाद में देखेंगे। वैसे फ़ाइल को हमने पहले ज़मीर की सूरत में देखा था, लेकिन मफ़ऊल को हम ज़मीर की सूरत में बाद में देखेंगे। तो अभी हमने ज़मीर को छोड़ देना है, अभी हम ज़ाहिर पर बात करेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ ज़ैद ने पानी पिया, तो पानी को मैं हालत नस्ब में रखूँगी। सही है, नोट कर लें। मफ़ऊल किस एराबी हालत में आता है? हालत नस्ब में। मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ उर्दू में, ज़ैद ने पानी पिया। तो यहाँ पर पहले मैंने ज़ैद रखा, फिर मैंने पानी रखा, फिर मैंने पिया रखा, या फिर ज़ैद ने हामिद की मदद की। तो यहाँ पर ज़ैद पहले है, हामिद बाद में है, और मदद यानी कि फ़ेल लास्ट है। जबकि अरबी ज़बान में पहले फ़ेल आता है, फिर फ़ाइल आता है, फिर मफ़ऊल आता है। ये यूँ समझें कि जो आम तरतीब होती है ना, आम बुनियादी तरतीब, वो यही है, पहले फ़ेल, फिर फ़ाइल, फिर मफ़ऊल अरबी ज़बान में। जबकि उर्दू ज़बान में इसके बरक्स है, और इंग्लिश में भी इससे बरक्स है। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है यानी कि फ़ाइल, उसके बाद वर्ब आता है यानी कि फ़ेल, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है यानी कि मफ़ऊल। और उर्दू में पहले ज़ैद यानी कि फ़ाइल आ रहा है, फिर हामिद ऑब्जेक्ट आ रहा है, और फिर मदद यानी कि फ़ेल आ रहा है। सही है। तो ज़ैद ने हामिद की मदद की। देखिए, जब हम किसी और ज़बान का तर्जुमा करते हैं ना, तो हमने अपनी ज़बान का ख्याल करना होता है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि शरीब ज़ैदुन व हामिदुन, ज़ैद ने पिया ज़ैद ने हामिद को, या पिया ज़ैद ने पानी। तो मैं ये ऐसे नहीं कहूँगी, पहले मैं कहूँगी ज़ैद ने पानी पिया, यानी मैं जिस ज़बान में कर रही हूँ उस ज़बान का ख्याल रखूँगी कि उस ज़बान में तरतीब कैसे इस्तेमाल होती है। सही है। तो यहाँ पर आप देखें, ने और की, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको इन चीज़ों को तवज्जो दिलानी थी। ने और की, ज़ैद ने हामिद की मदद की। तो ज़ैद ने, ये जो ने है ना, ने हमें बता रहा है कि ये मदद करने वाला फ़ाइल है, और ये जो की है ये हमें बता रहा है कि जिसकी मदद की जा रही है वो हामिद है। मसलन मैं यहाँ पर लिखूँ, हामिद ने ज़ैद की मदद की। ठीक है। तो यहाँ पर अब हामिद हो गया फ़ाइल और ज़ैद हो गया मफ़ऊल, ने और की वजह से। बिल्कुल इसी तरह अरबी ज़बान में हालत रफ़ा और हालत नस्ब की वजह से फ़ाइल और मफ़ऊल बदल जाते हैं। यानी ने और की के लिए हम हालत रफ़ा और हालत नस्ब लिखेंगे। ठीक है जी बाबा। हाँ बाबा।
تو آ جائیں. شریب زیدن، زید نے پیا. زید نے کیا پیا؟ پانی پیا. تو پانی کو میں حالت رفع میں لکھوں گی الماء. ماء ان تھا مگر ال کی وجہ سے تنوین چلی گئی. شریب زیدن الماء، زید نے پانی پیا. اگر میں یہاں پر الٹا لکھوں مثلا شریب زیدن الماء تو پانی نے زید کو پیا، لیکن یہ مذاق کے لیے کر رہی ہوں. تو یعنی کہ اعراب کے بدلنے سے نا ہمارے جملے کی جو ترتیب ہے، جو فعل اور فاعل ہے وہ بدل جائے گا. اعراب بہت ضروری ہے. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہم نے اعراب کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، عربی بنانا. اعراب کا مطلب ہوتا ہے عربی بنانا، کیونکہ زیادہ تر عربی اعراب سے ہی بنتی ہے، اور اعراب کو ادھر سے ادھر کرنے کے بعد ہماری معنی بدل جاتی ہے. تو شریب زید الماء، زید نے پانی پیا. دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں، قتل، اس نے قتل کیا. الگ میں ترجمہ اس طرح کروں گی، لیکن میں اس کو ظاہر کرنا چاہتی ہوں. قتل داؤد، داؤد نے قتل کیا جالوت، جالوت کو. قتل داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کیا. مثلا اگر میں یہاں پر لکھوں نا قتل جالوت داؤد، تو یہ پورا الٹا ہو جائے گا کہ یعنی جالوت نے داؤد کو قتل کیا، جبکہ اصل جملہ کیا ہے؟ قتل داؤد جالوت. یعنی کہ ہر فعل کا جو بھی فعل ہے اس کے ساتھ جو فاعل آتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور جو مفعول آتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. جی بابا کیڑو بابا بیو اللہ کیڑو بابا ہکڑو ہے بھی پیوا ہاں اللہ کیڑو تجھے ہے کھانا نہ سے بابا ہے اللہ ہے بابا وہ کھانا تو ہوا تفسیر آئی نہیں ہاں یہ کھانا جائے گا بابا ہے نا ودا تو لکھے لے سنی رائٹنگ آبا گینڈے بابا ہاں بابا ہاں اب ایکٹیویٹی کی طرف آئیں. ہماری جو دوسری ایکٹیویٹی ہے وہ ہے لازم فعل کو متعدی، لازم اور متعدی مفعول کی پہچان. مفعول دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لازم اور دوسرا متعدی. اب لازم اور متعدی مفعول میں کیا فرق ہے اس کو آپ اس طرح سے دیکھ لیں. میں یہاں پر مثالیں دیتی ہوں. ایک ہے گیا، سویا، آیا، صحیح، پھر کھولا، یہاں پر لکھیں رویا، مدد کی، یاد کیا، پڑھا. صحیح. تو یہ لکھ دیں، میں نے لازم کی اور متعدی کی مثالیں لکھی ہیں، گیا، سویا، آیا، رویا، اور متعدی کی کھولا، مدد کی، یاد کیا، پڑھا. اب آپ صرف اتنا دھیان دیجیے گا کہ میں یہاں پر کون سا سوال کر رہی ہوں. گیا، کب گیا، کیوں گیا، کیسے گیا. 3 سوالات. ٹھیک ہے، کب، کیوں، کیسے. یہ 3 سوالات ہیں، کب، کیوں، کیسے. یہاں پر دیکھیں، کھولا، کیا کھولا،
کس کو کھولا. صحیح. تو کیا اور کس کو، ان دونوں کو آپ نوٹ کر لیں دوبارہ. کب، کیوں اور کیسے، کیا اور کس کو. جب کسی بھی فعل کے بعد آپ کو یہ 3 سوال آتا ہے نا، کب، کیوں، کیسے. مثلا ہم یہاں پر سمجھ لیتے ہیں گیا، کب گیا، کیوں گیا، کیسے گیا. سویا، کب سویا، کیوں سویا، کیسے سویا. آیا، کب آیا، کیوں آیا، کیسے آیا. رویا، کب رویا، کیوں رویا، کیسے رویا. یہاں پر کہوں کہ محمود آیا تو اس کے بعد سوال یہ نہیں بنتا کہ کیا آیا، کیونکہ محمود تو آ گیا نا. تو یہاں پر 3 اور سوال آتے ہیں کہ کب اور کیوں اور کیسے. لیکن کھولا اگر میں کہوں تو کیا کھولا، کس کو کھولا، مدد کی، کس کی مدد کی، یاد کیا، کیا یاد کیا، پڑھا، کیا پڑھا، کس کو پڑھا. صحیح ہے، یا کون سا کتاب پڑھا. تو یہ جو کس اور کس کو یا کس کی یا کیا آئے نا، تب وہ فعل متعدی ہوتا ہے. اور جب کب، کیوں، کیسے ہو تو وہ فعل لازم ہوتا ہے. اصل میں یہ ہم اس کے بعد یہ اس فعل کی وضاحت دیتے ہیں، اس کو ہم اس کے بارے میں مزید بتاتے ہیں، باقی اس کے بارے میں مفعول نہیں دیتے. کب، کیوں اور کیسے یہ جملے میں جار اور مجرور بن کر آتے ہیں. دوبارہ نوٹ کیے جی، جار اور مجرور آپ کو یاد ہوگا، ہم پڑھ آئے ہیں. صحیح ہے. تو کب، کیوں، کیسے یہ جملے میں جار اور مجرور کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جبکہ کیا اور کس کو اس کے بعد جو بھی آتا ہے وہ جملے میں مفعول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ اعرابی حالت میں، حالت نصب میں آتا ہے. مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی. ابھی بس اتنا ذہن میں رکھ لیں، اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی لازم کی صورت میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور کبھی متعدی کی صورت میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. یہاں پر ہماری ایکٹیویٹی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ایکٹیویٹی میں ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ جو افعال یہاں پر دیے گئے ہیں یہ لازم ہے یا متعدی ہے. ٹھیک ہے. ضرب، اس نے مارا. سوال کریں، اس نے مارا، ضرب کس کو. لازم، متعدی. لام لکھ دیتے، اگر لازم ہے تو لام اور اگر متعدی ہے تو میم. ٹھیک ہے. لام یعنی کہ یہ لازم ہے. صحیح لکھا ہے نا، صحیح لکھا ہے، یہ لازم ہے. اس کے بعد مفعول نہیں آئے گا. ضرب کس کو مارا، نہیں، یہ غلط ہے، ہم یہاں پر میم لکھیں گے، یہ متعدی ہے. کتب، اس نے کھولا. کس کو کھولا، کیا کھولا، یہ بھی متعدی ہے. جلس، وہ بیٹھا. کس کو بیٹھا، کیا بیٹھا، کیا بیٹھا، کون بیٹھا. ٹھیک ہے. تو جلس یہ لازم ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کب بیٹھا، کیوں بیٹھا، کیسے بیٹھا، باقی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کس کو بیٹھا. صحیح ہے. اقل، اس نے کھایا. کیا کھایا، کیا کھایا، کس کو کھایا، تو یہ بھی متعدی ہے. ذهب، وہ گیا. اب میں کہوں گی کہ وہ گیا تو کس کو گیا، کیا گیا، کیا گیا تو وہ تو میں نے بتا دیا نا کہ وہ فاعل ہے، وہ گیا. تو وہ کس کو گیا، یہ نہیں ہے، یہ لازم ہے. ٹھیک ہے. فتح ہے، اس نے کھولا. کیا کھولا، کس کو کھولا، یہ بھی متعدی ہے. پھر قرأ، اس نے پڑھا. کیا پڑھا، یہ بھی متعدی ہے. شریب، اس نے پیا. کیا پیا، متعدی. دخل، اس نے کھولا. کیا کھولا، متعدی. خرج، وہ نکلا. وہ نکلا، کب نکلا، کیوں نکلا، کیسے نکلا. یہ تو سوال بن سکتے ہیں، کس کو اور کیا نہیں بن سکتے. تو خرج یہ لازم ہے. صحیح ہے. اس کے بعد یہاں آئے، ولد، اس نے جنا. کس کو جنا، یہ سوال ہوتا ہے نا، تو اس لیے یہ متعدی ہے. متعدی اور لازم اس کو یاد کر لیں. ولد، اس نے جنا، متعدی ہے. رجع، وہ لوٹا. کب لوٹا، کیوں لوٹا، کیسے لوٹا. ٹھیک ہے، یہ لازم ہے. احب، اس نے محبت کی. کس کے ساتھ محبت کی، سوال بنتا ہے، یہ متعدی ہے. رقیب، وہ سوار ہوا. کب سوار ہوا، کیوں سوار ہوا، کیسے سوار ہوا. صحیح ہے، تو یہ لازم ہے. غسل، اس نے غسل کیا. کیسے غسل کیا، کب کیا، یہ بھی لازم ہے. سمیع، اس نے سنا. کس کو سنا، کیا سنا. صحیح. لعب، وہ کھیلا. وہ کھیلا. کس کے ساتھ کھیلا. صحیح، یا کیا کھیلا، تو یہ بھی لازم ہے. اس کے بعد قصر، اس نے توڑا. اس نے کیا توڑا، کس کو توڑا، یہ متعدی ہے. حفظ، اس نے یاد کیا. کیا یاد کیا، یہ متعدی ہے.
علم اس نے جانا، کیا جانا یہ بھی متعدی ہے۔ امر اس نے حکم دیا، اس نے کب حکم دیا، کیوں حکم دیا، کیسے حکم دیا یہ لازم ہے۔ اور اسی طرح نظر اس نے دیکھا، اس نے کیا دیکھا یہ متعدی ہے۔ اور سجدہ اس نے سجدہ کیا، اس نے کس کو سجدہ کیا یہ بھی متعدی ہے۔ تو اب تک آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون سا فعل لازم ہے اور کون سا فعل متعدی ہے۔ زیادہ آپ اس کے بارے میں تحقیق اور وضاحت کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پھر اس کی ہی مزید وضاحت کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔